ان کے مقابلے میں ایک اور میدان ہے جسے ہم دنیا کا علم کہتے ہیں. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ صلاحیت دی جسے ہم انسان کی سمجھ بوجھ کہتے ہیں، انسان کی عقل کہتے ہیں. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے کائنات کی مختلف مخلوقات کے اندر بہت ساری خصوصیات رکھ چھوڑی. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین میں جو کچھ ہیں، یعنی یہ سارے کے سارے ستارے، اگر آپ دیکھیں نیا زمانہ ستاروں پہ کمند ڈالنے کا زمانہ آج کا زمانہ، لیکن قدیم مفسرین کو بھی اگر آپ پڑھ کے دیکھیں، جیسے ابن کثیر مثال کے طور پر، ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کواکب کو مسخر کر دیا، یعنی ستاروں کو مسخر کر دیا، پہاڑوں کو مسخر کر دیا. آسمان و زمین میں جو مخلوقات ہیں ان کو انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا. جمیعا من، سب کے سب اللہ ہی کی تخلیق ہیں، اور سب کے سب انسان کے ہاتھ میں اگر دیے جا رہے ہیں، انسان کے لیے مسخر کیے جا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے انسان کے لیے مسخر کیے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے سامنے ایک میدان چھوڑ دیا. اب انسان کی عقل ہے اور اس کے سامنے یہ دنیا اور دنیا کی یہ ساری مخلوقات، ان میں سے ہر مخلوق کی خصوصیات ہیں. اب انسان اپنی عقل، اپنی محنت، اپنی کوشش، اپنی جستجو، اپنے غور و فکر کی صلاحیت، استنباط اور استدلال، استنتاج، نتیجہ اخذ کرنے کی جو مہارت، ان تمام قابلیتوں کو استعمال کرتے ہوئے ساتھ میں ایکسپیریمنٹ جسے کہتے ہیں، تجربات کی شکل میں ایکسپلور کرنا جسے کہتے ہیں، کہ چیزوں کو کھول کر ان کی حقیقتوں کو سمجھنے کے ذریعے انسان دنیا کے مختلف علوم اور معارف میں ترقی کرتا جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے دنیا کا ہر میدان پہلے بہت مختصر تھا. آج اگر آپ دیکھ لیں مثال کے طور پر انجینئرنگ ہی آپ لے لیں، پرانے زمانے میں انجینئرنگ اگر کہتے تھے تو انجینئر سب کچھ کر لیتا تھا. آج ایسا نہیں، ایک انجینئرنگ نہیں رہے گی، انجینئرنگ میں کئی قسمیں ہو گئی، کئی طرح کی انجینئرنگ ہو گئی. طب کے میدان میں، میڈیکل کے میدان میں پرانے زمانے میں صرف ڈاکٹر ہوتا تھا، اب ڈاکٹر نہیں ہوتا، ہر مرض کا ایک متخصص ڈاکٹر الگ ہوتا ہے. یہ تحقیق ہے جو انسان کرتا جا رہا ہے، اس میں باریکیاں پھیلتی جا رہی، تو اب انسان کام بانٹتے جا رہے، دنیا بڑی ترقی کرتی جا رہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس بات کا حکم دیا، ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہے، اب تمہیں حکم یہ ہے کہ اس کائنات سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ، اس سے تم اپنی دنیا بھی بہتر کرو اور اپنی آخرت کی کامیابی کے سفر میں بھی مدد لو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس پوری دنیا کو جو تمہارے لیے مسخر کی گئی ہے استعمال کرتے جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے قریبی بندے بنتے چلے جاؤ. مقصد یہاں بھی بدلتا نہیں، دنیا چاہے جتنی ترقی کر جائے، دنیا چاہے جس قدر زیادہ ایکسپلور کرتی جائے، کھولتی جائے دنیا ایک دوسرے کو، لیکن مقصد وہی رہے گا. یہ دنیا دار العمل رہے گی، یہ دنیا کھیتی ہوگی، میدان ہوگا جہاں ایک انسان کو کھیتی کرنی ہے. پرانے زمانے میں محدود وسائل کی محدود دنیا میں جو مقصد تھا، جو منزل تھی، آج وسیع دنیا اور بہت سارے وسائل کی دنیا میں بھی انسان کی زندگی کا مقصد وہی ہے، اور یہی انسان کو کرتے رہنا چاہیے.